اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الانفال۔ انفال کے بارے میں کل گفتگو ہو رہی تھی۔ حکومت کی ملکیت ہے، اسلامی ریاست کی ملکیت کو انفال کہتے ہیں۔ تین چیزیں ہیں: انفال، غنیمت، فے۔ غنیمت بھی حکومت کی ملکیت ہے، لیکن حکومت کے لیے غنیمت کی تقسیم کے لیے قانون آ گیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ میں۔ فے اور انفال میں فرق کیا ہے، یہ تھوڑا سا توجہ طلب نقطہ ہے۔ فے اور انفال دونوں اسلامی ریاست کی ملکیت ہے، یا فے اور انفال میں کوئی فرق ہے؟ انفال کے بارے میں واضح ہے، یہ اسلامی ریاست کی ملکیت ہے۔ جو اسلامی ریاست کا جو سربراہ ہے، رسول اور امام دونوں شامل ہوتے ہیں۔ امام اس کے لیے جائز التصرف ہیں کہ انفال میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ فے ما افاء اللہ علی رسولہ، جس کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی بنایا، اس میں ایک نظریہ یہ ہے جس کو ہم بھی اختیار کرتے ہیں، اس نظریے کو، کہ فے ریاست کی ملکیت نہیں ہے، رسول کی ذاتی آمدنی ہے، نہ بعنوان امام، نہ بعنوان اسلامی ریاست کے سربراہ کی، جیسے انفال للہ والرسول۔ انفال جو ہے وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، رسول بعنوان ولی امر، بعنوان امام، اور سربراہ ریاست جو ہے وہ مالک ہے، ذاتی مالک نہیں۔ لیکن فے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں ہے۔ افاء اللہ علی رسولہ کہا ہے، جس کے اوپر لڑائی نہیں، بغیر لڑائی اور بغیر جنگ کے ہاتھ آیا ہے، لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے یا مصالحت ہو گئی۔ جیسے خیبر کے جو املاک ہیں وہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت۔ ان دونوں میں یہ فرق ذہن نشین کر لیں۔ اس پر دلائل ہیں کہ یہ ذاتی ملکیت کیوں ہے، کس طرح ہے، اس پر دلیل کیا ہے۔ اس پر ایک دلیل صرف ذکر کرتا ہوں کہ فے رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس فے میں سے ذوی القربہ کو دے دو، اپنے رشتہ داروں کو، رسول کی اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ اگر یہ اسلامی ریاست کی ملکیت ہوتی تو پھر وہ اس میں رسول کے رشتہ دار اور غیر رشتہ دار سب برابر ہوتے ہیں، فرق نہیں ہوتا۔ رسول کے لیے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسلامی ریاست کی ملکیت میں سے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے دے۔ یہ رسول کی اپنی ذاتی ملکیت ہے۔ افاء اللہ علی رسولہ، اپنے رسول کے لیے اللہ نے آمدنی بنائی ہے، رسول کی ذاتی ملکیت ہے، نہ بعنوان سربراہ اسلامی ریاست۔ ذاتی ملکیت ہونے کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے لیے دینے کا حکم ہوا ہے، ذوی القربہ کے لیے۔ اگلی آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن کی تعریف ہے یہاں۔ مومن کی تعریف میں 5 چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ 5 چیزیں ہیں حقیقی مومن کے اندر۔ یہ جو 5 چیزیں اگر ہوں تو پھر وہ حقیقی مومن ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے
کہ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ اس میں سے پہلی خاصیت، خصوصیت، علامات یہ ہے کہ اول تو مومن کس کو کہتے ہیں؟ انما المؤمنون، ایمان کسی چیز کو باور کرنے کو کہتے ہیں۔ اسلام عدم انکار کو کہتے ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں، جی ہاں کرتے ہیں، اس میں اسلام ہو گیا، اس کا جان و مال محفوظ ہو گیا، مسلمانوں کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے اوپر اس سے زیادہ دنیاوی زندگی کے قوانین جو مسلمانوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اس شخص پر بھی لاگو ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھ دیا، شہادتین کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گیا، اس کا مال محفوظ، اس کی جان محفوظ، اس کے ساتھ مناکحہ جائز ہے، موارث یعنی وراثت ملتی ہے، لیتا ہے۔ اس قسم کے جو قوانین اسلامی جو اس دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ لاگو ہوتا ہے اس کے اوپر، مسلمان ہے، عدم انکار۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ایمان کا، وقالت الاعراب آمنا، یہ عرب صحرا نشین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے ایمان ابھی نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، کہو اسلام لے آئے ہیں۔ اسلام کا کبھی اسلام اور ایمان ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں ہم، اور کبھی ایمان اور اسلام مقابلے میں آتا ہے تو پھر اسلام عدم انکار کو کہتے ہیں اور ایمان دل میں یقین کر لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کے سلسلے میں بہت سے احادیث ہے کہ ایمان کی علامتیں کیا ہے، یہاں 5 علامتوں کا ذکر ہے۔ احادیث میں بھی بہت اس کے اوپر توجہ دی گئی ہے۔ ایک حدیث ہے، قابل توجہ حدیث ہے، الایمان اربعۃ ارکان التوکل علی اللہ، اس میں بھی ہے توکل کا ذکر ہے۔ ایمان کے 4 رکن ہیں۔ پہلا رکن اللہ پر بھروسہ کرنا، ٹھیک، والتفویض الی اللہ، دوسرا رکن اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا، خود اپنے ہاتھ میں مت لو، اللہ کے سپرد کرتے ہیں یا اپنے ہاتھ میں لیتے۔ عموماً آپ طالب علموں کو میں بتایا کرتا ہوں معاملات کو اپنے ہاتھ میں مت لو، اللہ پر چھوڑو۔ کب ہم ہاتھ میں لیتے ہیں؟ جب آپ کسی مسئلے میں آپ کو کسی سے روبرو کرنا ہوتا ہے، اس میں اپنے اندر کمزوری سی محسوس کرتے ہیں، آپ اس کمزوری کو چھپانے کے لیے آپ معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کر جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہ اس کو میں خود ٹھیک کر لوں گا۔ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے کہا تھا جھوٹ نہ بولو، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں جھوٹ نہ بولو، آپ نہیں چلا سکتے، میں خود ٹھیک چلاؤں گا جھوٹ بول کر۔ یہ ہے اللہ کے آپ نے حوالے نہیں کیا، اپنے معاملے کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے، ٹھیک۔ مثال کے طور پر ایک چیز، والتفویض الی اللہ، توکل کی بات تو ہم ابھی آگے کریں گے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا معاملات کے سلسلے میں۔ تیسری بات ہے والتسلیم الی امر اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو امر کیا ہے، نہی کیا ہے، حکم دیا ہے، اس کو مان لینا، حلال و حرام دیکھنا، جائز ناجائز دیکھنا، ہر قدم پر 5 احکام سے خالی نہیں ہے، یا واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب یا مکروہ یا مباح، حکم سے خالی نہیں، کوئی بھی قدم جو آپ کا اٹھتا ہے اس میں تسلیم لامر اللہ کرنا۔ والرضا بقضاء اللہ، پھر آپ کوشش ایک کرتے ہیں، وہ کوشش جو ہے وہ آپ کے ناکام رہتی ہے، راضی رہو، اللہ کا فیصلہ ہے، کوشش کر کے، ہاں کوشش نہ کرو تو اور بات، کوشش کرنے کے بعد اگر نتیجہ نہیں ملتا ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر راضی رہو، یہ ایمان۔ دوسری حدیث میں فرمایا ایمان کے حد کو آپ نہیں پہنچ سکتے، ایمان کے درجے کو اوپر فائز نہیں ہو سکتے
جب تک آپ اپنے بعید ترین انسان سے برائے خدا محبت نہیں رکھتے اور قریب ترین انسان سے برائے خدا بغض نہیں رکھتے، عداوت نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کا قریب ترین انسان ہے وہ بے دین ہے، بغض رکھتے ہیں، اور بعید ترین انسان دیانتدار ہے، بڑا بعمل مومن ہے، اس کے ساتھ آپ محبت رکھتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کا۔ دوسری حدیث میں اوثق عرى الایمان، ایمان کی سب سے مضبوط ترین رسی کیا ہے؟ الحب للہ والبغض للہ، یا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے بارے میں کسی سے محبت کرو، اللہ کے بارے میں کسی سے عداوت کرو، برائے خدا ہو آپ کی محبت اور آپ کی عداوت برائے خدا ہو، یہ ہے ایمان۔ محبت برائے خدا اور عداوت برائے خدا، یہ ایمان کی مضبوط ترین رسی ہے۔ اوثق عرى الایمان، ایمان کی مضبوط ترین رسی ہے، محبت رکھو برائے خدا اور عداوت رکھو برائے خدا۔ ہم علی سے محبت رکھتے ہیں برائے خدا، جی ابو طالب کے صرف علی نہیں ہے، اور بھی اولاد ہیں، ان سے بھی ہم محبت رکھتے ہیں، لیکن علی سے زیادہ کیوں محبت رکھتے ہیں؟ جی برائے خدا، ٹھیک ہے۔ عقیل بھی ابو طالب کا فرزند ہے، عقیل، ٹھیک۔ ہم عقیل نہیں کرتے، علی کرتے ہیں، دونوں اس کی اولاد ہے، ابو طالب کی اولاد ہے۔ کیوں عقیل نہیں کرتے، علی کیوں کرتے؟ برائے خدا، کہ وہ عاشق اللہ تھے، علی اللہ کے عاشق تھے، جی۔ اور ہم ابو جہل سے عداوت رکھتے ہیں، ابو لہب سے عداوت رکھتے ہیں، وہ بھی ہاشمی تھا، ابو لہب ہاشمی، بنی ہاشم کا فرد ہے، رسول اللہ کا چچا ہے۔ ابو طالب سے ہم محبت رکھتے ہیں کہ حامی رسول ہے، ابو لہب سے عداوت رکھتے ہیں، وہ دشمن رسول ہے۔ الحب للہ والبغض للہ کرتے ہیں نا آپ اپنے تاریخ میں، اپنی زندگی میں، اپنے بود و باش میں، رہن سہن میں، اپنے قرب و جوار میں، دوست یار جو آپ کے ساتھ بیٹھتے اس میں بھی یہی کرو نا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ ابو طالب اور ابو لہب میں الحب للہ والبغض للہ رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ کی زندگی کی ہر موڑ میں الحب للہ والبغض للہ۔ تیسری حدیث میں فرمایا حل الدین الا الحب، دین ہی محبت سے عبارت ہے۔ الا تری الی قولہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجیے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، یعنی رسول کی، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دین محبت سے عبارت ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی صفت مومن کی یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کانپتے ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے، یاد سے کانپ جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے خوف کھاتے ہیں کہ کیا مطلب؟ کہ اللہ کوئی خوفناک چیز ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اس کو خدا کو یاد کرنے سے، خدا ذہن میں آنے سے خوف کیوں ہوتا ہے؟ حدیث میں اس کی تشریح کی ہے۔ ذکر خدا کو یاد کرنے کا مطلب، ایک حدیث ہے اس میں فرمایا کہ خدا کو یاد کرنے کا مطلب، ذکر خدا کا مطلب جو ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی ذکر خدا میں شامل ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی حلال اور حرام کا موقع ہے تو اللہ کو یاد کرو ادھر، یہ ہے ذکر اللہ۔ حدیث میں ہے لا اعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مراد نہیں لیتا ہوں، وَإِن كَانَ مِنْهُ، اگرچہ یہ بھی ذکر خدا میں شامل ہے، ولیکن ذکر اللہ عندما احل وحرم، جی وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپتے ہیں وہاں جب کوئی حرام
شراب سامنے آتا ہے، یہ ایک محفل، شرابی محفل میں انسان کو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، شراب جو ہے وہ پینے کا موقع ملتا ہے، یہ اس وقت وجلت قلوب، کانپ جائیں جی خوف خدا سے، نہ ان کی اللہ یاد آنے سے کانپنا شروع کر دے۔ اللہ کوئی خوفناک چیز نہیں، اللہ ارحم الراحمین ہے، حلال اور حرام کے موقع کے اوپر کانپیں۔ حدیث نبوی ہے، اس میں ارشاد فرمایا سید الاعمال انصاف الناس من نفسک مواساة الاخ فی اللہ وذکر اللہ عز وجل فی کل حال۔ یہ اعمال میں سے سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اللہ انصاف الناس من نفسک، لوگوں کو اپنے سے انصاف دینا ہے۔ یہ دو آدمیوں کے آپس میں نزاع ہے، اس میں انصاف دے دیا، نہیں، آپ کا اور کسی کے درمیان جھگڑا ہے، یہ اپنے ذات کے ساتھ کسی، وہاں انصاف دے دو نا۔ یہ اگر حق آپ کے ساتھ نہیں ہے، حق آپ کے مقابل کے ساتھ ہے، تو اس کے حق میں فیصلہ دینے کو کہتے ہیں انصاف الناس من نفسک، ٹھیک ہے؟ اپنے مقابلے میں جب انصاف آتا ہے تو پھر انصاف کرو نا، دوسرے کو دے دو انصاف، یہ ایمان۔ یہ ومواساة الاخ فی اللہ، اور لوگوں کی کمک کرنا، مدد کرنا۔ یہ بات بھی ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں دو باتیں حلال و حرام بیان کرنا اور غریب پروری، اس میں بھی فرمایا سید الاعمال غریب پروری، وہ حدیث میں ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کسی موقع کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے غریب پروری کے بارے میں۔ وَذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، ذکر خدا کو یاد کرو۔ مثلا قرآن میں نہیں کہا نماز پڑھو کثیراً، روزہ رکھو کثیراً، جہاد کرو کثیراً، نہیں کہا، کسی کے لیے لفظ کثیراً استعمال نہیں کیا، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ انسان ہر وقت نماز پڑھے، ہر وقت روزہ رکھے، ہر وقت جہاد کرے، نہیں ہو سکتا، لیکن ذکر خدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کثیراً واحد چیز ہے جس کے لیے لفظ کثیراً استعمال ہوا ہے قرآن میں، وہ ذکر اللہ ہے۔ ذکر اللہ کثیراً ہو سکتا ہے، آپ چل رہے ہیں ذکر خدا، آپ سوتے ہیں یہ اور اپنے پہلو بدلتے ہیں، نیند میں تھوڑی سی 2 منٹ کے لیے جھاگ آتی ہے، پہلو بدلتے ہیں، سبحان اللہ کر کے پہلے بدلو، الحمدللہ جس نے مجھے اس نیند جیسی نعمت عنایت کی ہے، پہلو بدلو۔ ہر حال میں آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ذکر خدا آپ کی کسی عمل کے منافی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، حتیٰ ذکر، اس میں ذکر خدا میں سے ایک ذکر ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں، ذکر خفی۔ اس کے اگر آپ عادت ڈالیں بہت بڑی بات ہے، ذکر خفی۔ خفی اس لیے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر آپ ورد کرتے رہیں گے، آپ کا لب نہیں ہلتا، لب نہیں ہلتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، ذکر پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر تو لب ہلتا ہے، لا الہ الا اللہ لب نہیں ہلتا، آواز سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں آپ، آہستہ کہہ رہے ہیں، لب بھی نہیں ہلتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ ذکر خفی بھی ہے، اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آگے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آیات کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں قوت و ضعف ہوتا ہے، ضعیف الایمان، قوی الایمان، اور ایمان کے درجات ہوتے ہیں۔ جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا، جتنا ایمان قوی ہوگا
اس کو اللہ کے ساتھ نافرمانی کمزور ہو جائے گی، نافرمانی نہیں ہوگی، شرم کرے گا، حیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر یہ گناہ کرے، خلاف ورزی کرے، نافرمانی کرے، حیا کرے گا اگر ایمان قوی ہے۔ اور اگر ایمان کامل ہے، یعنی اپنے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ایمان، یقین کامل، یہاں فائز ہو جاتا ہے کہ اس پر فائز ہونے والا کہے گا یا کہتا ہے، فرمایا لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو پھر میرے یقین میں اضافہ نہ ہو، اضافے کی گنجائش نہیں ہے، آخری مرحلے کے اوپر فائز ہے، پردہ ہٹ جائے پھر بھی ایمان میں اضافے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اسی نے فرمایا ہوا ابین مما تری العیون، جن چیزوں کو آنکھیں دیکھتی ہے وہ اس سے بھی اس کی ذات واضح ہے علی کے لیے۔ جی جب ایمان کے اس منزل کے اوپر فائز ہوتا ہے پھر عصمت آتی ہے، معصوم ہو جاتا ہے۔ یقین کے آخری مرحلے پر جب فائز ہوتا ہے، جہاں یہ کہنے کو ملتا ہے کہ لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، پھر عصمت اس کا لازمہ ہے۔ معصوم کے لیے گناہ کرنا ناممکن نہیں ہوتا، ممکنات میں سے ہوتا ہے، کر سکتے ہیں گناہ، لیکن گناہ صادر ہوتا نہیں ہے۔ معنی کیا ہے؟ یقین، ایمان معنی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا حدیث میں ہے کہ کلام اللہ میں جہاں بھی یا ایھا المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا کا لقب یا خطاب آیا ہے، جہاں کہیں بھی اس میں فرد اکمل جو ہے وہ علی بن ابی طالب۔ بہت سے احادیث ہے شیعہ سنی دونوں مصادر میں، صرف شیعہ مصادر میں نہیں ہے، متفقہ مصادر میں موجود ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، فرد کامل علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ کیوں فرد کامل؟ اس لیے کہ ان کا ایمان اعلیٰ درجے کے اوپر فائز۔ جی یہ کلی ہوتا ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، یہ درجہ بدرجہ صادق آتا ہے۔ ہم پر دو درجہ صادقات، کسی پر 5 درجہ صادق، کسی پر 10۔ یہ 100% جس پر صادق آئے وہ پہلے اس کا مصداق بنے گا۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا کا سب سے پہلے مصداق علی، اور پھر اس کے بعد دوسرا کوئی ہو سکتا ہے۔ زادتہم ایمان وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب کے اوپر توکل رکھتے ہیں، علی ربہم، اپنے مالک کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، مالک ہے، اس کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں جی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارا مستقبل کیا بنے گا اور آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس طرح پریشانی کا اظہار کرتے ہیں لوگ گویا کہ اس کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، بے سرپرست ہے، بے آسرا ہے، کوئی نہیں ہے، اس طرح بات کرتے ہیں۔ علی ربہم یتوکلون، اللہ پر بھروسہ رکھو، اس پر حسن ظن رکھو، اللہ پر۔ اللہ اپنے بندے کے حسن ظن کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ کیا حسن ظن رکھتے ہیں؟ یاد رکھو ان باتوں کو، یہ اللہ پر حسن ظن رکھو۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی سازندہ ہے آپ لوگوں کے لیے اور ناظرین کے لیے سناتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، ہمارے بڑے فقیہ اور مقدس اور صاحب تقویٰ فقہاء میں سے گزرے ہیں۔ وہ حوزہ علمیہ کہتے ہیں ہم اسلامی یونیورسٹی، فقہی یونیورسٹی کو حوزہ علمیہ کہتے ہیں۔ ایک 2 فقہی یونیورسٹی ہے ہمارے، ایک قم ہے اور ایک نجف ہے، فقہ جعفریہ کے فقہی یونیورسٹی حوزہ علمیہ کے وہ سربراہ بھی تھے، مجتہد تھے، سب دنیا کے تمام شیعہ ان کی تقلید کرتے تھے۔ تو حوزہ علمیہ قم یونیورسٹی کے طلباء اساتذہ کو تنخواہ دینے کے لیے
طلباء کو وظیفہ ملتا ہے، وظائف، اور اساتذہ کو تنخواہیں ملتی ہیں، تو آیت اللہ کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، پیسہ ختم ہو گیا۔ یہ بات سب کے علم میں آ گئی کہ آیت اللہ کے پاس پیسہ نہیں ہے، سب کے علم میں آ گئے۔ تو اساتید قوم نے ایک بڑے خطیب کو لکھا کہ آیت اللہ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ تہران جا کر کے لوگوں میں چندہ کر۔ اور شیخ محمد تقی فلسفی کو لکھا۔ شیخ محمد تقی فلسفی دیکھا بہت سے علماء ہیں، ان کا یہ خط ہے، تو بہتر ہے کہ میں خود آیت اللہ کی خدمت میں جاؤں، خود ان کی اجازت سے میں لوگوں کے پاس چندے کے لیے جاؤں۔ تو آیت اللہ فروجردی کے پاس وہ آتے ہیں اور آغا سے عرض کرتے ہیں کہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو مالی مشکلات ہیں، کچھ لوگوں نے تجویز دی ہے کہ میں چندہ کے لیے جاؤں تہران تاجروں کے پاس، تو اجازت لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا من بخدا حسن ظن دارم، اللہ پر بھروسہ ہے، تم لوگوں کے پاس مت جاؤ۔ شیخ تقی فلسفی لکھتے ہیں، اپنی حیات میں لکھتے ہیں، میں وہاں سے نکلا، تھوڑی دیر میں ایک آدمی داخل ہو گیا اور بہت کچھ پیسہ دیا آیت اللہ کو، بڑا پیسہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، خدا پر حسن ظن رکھو، توکل رکھو، بھروسہ رکھو، لیکن آپ اللہ پر جب بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، تو پھر دوسرے لمحے میں آپ کی مدد نہیں ہوگی، جی آخر تک آپ کو جانا پڑتا ہے۔ اس شخص کے آنے سے پہلے، یہ شیخ تقی فلسفی کے آنے سے پہلے وہ آدمی نہیں آیا پیسہ دینے والا، اس کو آیت اللہ کے اس کہنے کے بعد کہ من بخدا حسن ظن دارم، مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، حسن ظن ہے، اس کہنے کے بعد وہ بندہ داخل ہوتا ہے، یعنی اللہ اس کو اس وقت بھیجتا ہے جب یہ اپنے امتحان کے آخری مرحلے میں قدم رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس قسم کا علماء کی حیات کا مطالعہ کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر حسن ظن رکھنے کا مطلب ہوتا ہے توکل، اللہ پر بھروسہ رکھو، حسن ظن رکھو۔ آگے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، تیسری علامت وہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کے اوپر ہم بات کرتے رہے، آگے انشاءاللہ تشریحاً بات کریں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم روزی ان کو دیتے ہیں، رزقناہم، جو ہم ان کے اوپر عنایت کرتے ہیں، اس عنایت کو ينفقون آگے کرتے ہیں، جو کچھ ہم ان پر عنایت کرتے ہیں اس عنایت کو آگے چلاتے ہیں۔ انفاق نکالنے کو کہتے ہیں نا، نفقہ سرنگ کو کہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق کس کو کہتے ہیں؟ عطیہ، عطا کو کہتے ہیں، عنایت کو کہتے ہیں، بخشش کو کہتے ہیں رزق۔ یہ روزی کھانے پینے کی چیز رزق میں شامل ہے، صرف کھانے پینے چیز کو رزق نہیں کہتے، عطا عطیہ کو رزق کہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے عنایت کیا ہے آپ ان کو، ان مومنوں کو، ينفقون آگے نکالتے ہیں، نفقہ نکالنے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کو علم عنایت کی ہے، اس علم کو آگے کرتے ہیں۔ یہ طالب علم آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے اپنا علم آگے کرو، اپنے سینے میں نہ رکھو، ان کو تربیت دے دو۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے حقیقی مومن، لہم درجات عند ربہم، ان کے پاس، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی کے درجات ہیں، یا بہشت میں درجات ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت سے درجے دیں گے۔ ومغفرۃ، جتنا عمل صحیح ہوتا ہے اتنی ان کی مغفرت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے نا، ایک شخص کافر ہے، مشرک ہے، بہت گناہ ہے، ایمان لے آیا، ایمان کی وجہ سے وہ بخشا جاتا ہے،
ٹھیک، اور یہاں مومن آگے چل کر کے عمل صالح بجا لاتا ہے، ان کا گناہ بخشا جاتا ہے۔ مغفرت کے لیے بھی اہل ہونا ہوتا ہے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ارتکاب گناہ کرتے جاؤ اور مغفرت کی امید رکھتے جاؤ، ایسا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ گناہ کرنے کے بعد نیک عمل کرو یا توبہ کرو، یا کم از کم اس گناہ کو برا سمجھو، برا سمجھ لیا کافی ہے، پھر بھی گناہ مٹ جاتا ہے۔ ورزق کریم، باعزت روزی ہے، یہاں دنیا کی روزی کی طرح نہیں ہے آپ کو لڑائی جھگڑا کرنا پڑتا ہے کس سے اور کس سے، وہاں رزق کریم باعزت اور احترام کے ساتھ رزق یعنی وہی عطا عنایت بخششیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔